کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، سورہ یاسین کے بعد نازل ہے، 42 نمبر۔ ربط: پہلے صورت میں شرک کا رد ہوا، تو اب اس صورت میں نفی شرک فی البرکت ہے، برکت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پہلے صورت میں نفس توحید کا ذکر، اللہ نور السماوات، تو اس صورت میں ان پر مزید دلائل ہوں گے۔ پہلے آخر میں اتباع رسول کے طرف ترغیب، تو اس کے اول میں رسالت پر شبہات کے جوابات ہوں گے۔ پہلے منافقین کی صفات، تو اس میں مشرکین کے صفات ہوں گے، اور آخر میں مومنین کی خوبیاں عباد الرحمن سے ذکر ہوں گے۔ سورت کا دعویٰ، تو سورت میں بیان ہے کہ مبارک اللہ ہے، ہر چیز میں خیر برکتیں ڈالنے والا اللہ ہی کے ذات ہے۔ اور یہ لفظ 3 بار ہے، تبارک الذی، پھر دوسرے رکوع میں تبارک الذی، پھر آخر میں پھر تبارک الذی جعل فی السماء، تو 3 بار یہ دعویٰ ذکر ہے۔ اور سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں دعوی سورت ہے، اور ترغیب الی القرآن ہے، اور عام برکات ذکر ہے، عام برکات اللہ کے طرف سے۔ پھر 6 عقلی دلائل ذکر ہے، اور 6 طریقوں سے مشرکین پر رد ہے، 6 طریقوں سے زجر ہے انکار قرآن پر، اور 6 طریقے انکار رسول پر زجر، تو یہ 6 کے پہلے رکوع میں یہ ترتیب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکتوں والا ہے، یعنی خیر و برکت کا مالک وہ ہے جس نے قرآن اتارا۔ علت تبارکہ، برکت اللہ کے اختیار میں ہے، دلیل نزل الفرقان، قرآن اتارا اس نے، یہ برکت ہے، قرآن خیر و برکت ہے۔ برکت خیر کو کہا جاتا ہے، نما کو، بڑھوتری کو۔ یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا، مبارک صرف اللہ ہے۔ نزل الفرقان، اتارا قرآن علی عبدہ، اپنے عظیم بندے پر۔ کیوں اتارا؟ لیکون للعالمین، تاکہ ہو جائے یہ بندہ یا یہ قرآن، فرقان دونوں کی طرف ضمیر راجع ہو سکتا ہے۔ للعالمین، عالمین، عالمین مانا انس و جن کے لیے، نذیراً ڈرانے والا، انس و جن کو ڈرائے۔ صحیح رپڑے تھا، تاکہ ہو جائے عالمین کے لیے نذیراً ڈرانے والا۔ الذی لہ، تو قرآن کیوں آیا ہے؟ تو اس میں کچھ اہم پیغام ہے، اور وہ پیغام نہ ماننے والوں کے لیے قرآن ڈراوی پیش کرتے ہیں۔ الذی، وہ اللہ، لہ ملک السماوات، برکتوں والا ہے وہ اللہ، اس کے اختیار میں ہے آسمان و زمین کے سلطنت۔ ولم یتخذ، اس نے نہیں بنایا، ولدا نائب، اس کا کوئی نائب نہیں، اولاد نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کے ساتھ کوئی حصہ دار ہے فی الملک، حکومت میں۔ تو کیا معنی؟ برکتوں کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ وخلق کل شیء، اللہ نے بنایا ہر چیز کو، فقدرہ تقدیرا، تو اس کے اندازہ کی ہے اللہ نے اندازہ، بنایا بھی اللہ نے اور اس کا تقدیر بھی اللہ نے کی۔ تو یہ دلیل ہے آیات تقدیر پر ایمان رکھنا فرض ہے۔
یہ فا جو ہے فقدرہ، یہ نفس عطف کے لیے ہے، عطف محض کے لیے، یہ نہیں کہ بنایا تقدیر بعد میں، تقدیر تو پہلے سے ہے اور پھر اس کے مطابق پیدا کرتے ہیں، ایک معنی۔ یا تقدیر سے مراد اندازہ ہے، بنایا تو ایک خاص اندازے کے ساتھ۔ واتخذوا، یہ زجر مشرکین پر 6 طریقوں سے۔ نمبر 1، بنایا ان لوگوں نے من دونہ، اللہ کے سوا، آلہۃ، آلہہ سے مراد یہ برکات دہندہ، برکتیں دینے والے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز میں برکت ہے، یا فلاں معبود کے پاس جا کے، درگاہ کے پاس جا کے مال میں برکت آئے گا، خیر آئے گا۔ اکثر بچے پڑھتے نہیں تو فلاں درگاہ لے جاؤ، نظر دو تو بچے صالح بن جائیں گے، اولاد نہیں تو اولاد ملیں گے، تو یہ تو برکات ہے، خیر، ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جن کو انہوں نے برکات دہندہ سمجھا، لا یخلقون شیئا، وہ پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کو، بلکہ وہ خود پیدا ہے، ولا یملکون، وہ مالک نہیں اپنے آپ کے لیے، ضررا، ضرر دور کرنے کا یا نفع پہنچانے کا، ولا یملکون، وہ مالک نہیں موت کا، یعنی کسی کو موت نہیں دے سکتے کہ موت ان کے اختیار میں ہو، ولا حیاتا، نہ زندگی، ولا نشورا، نہ دوبارہ اٹھانا، تو کچھ کسی چیز کے مالک نہیں، نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ موت کا اختیار، نہ حیات کا اختیار، نہ نشور کا، دوبارہ اٹھنے کا، تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ انبیاء کو، عیسیٰ علیہ السلام کو یا دوسروں کو برکات دہندہ سمجھتے ہیں، اولیاء کو، ان پر رد ہے، یا مختلف دیوتاؤں کو عبادت ان کے اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام دیتے ہیں کہ وہ برکات دیں گے، خیر دیں گے۔ اب زجر ان کا یہ مسئلہ قرآن میں بیان ہوتا ہے، آپ قرآن بیان کرو گے تو وہ رد کرتا ہے کہ نہیں، تو شبہات مشرکین کے جواب اور زجر 6 طریقوں سے۔ کہتے ہیں کافر لوگ، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا افک، مگر جھوٹ ہے، افطرا ہو، اس نبی نے گڑھ لیا ہے، وَأَعَانَهُ، اور اس کے مدد کرتے ہیں، علیہ، اس قرآن پر، قوم آخرون، اور لوگ، ایک اور قوم ہے وہ ان کے مدد کرتے ہیں، کچھ اور لوگ ان کے ساتھ ہے۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، یقیناً آ گئے یہ لوگ بڑے ظلم کے پاس، یعنی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ قرآن سے بھاگتے ہیں، وزوراً، اور جھوٹ ہے کہ کہتے ہیں اور مدد کرتے ہیں کہ ان کو فلاں جگہ سے ملتا ہے اور فلاں لوگ ان کے مدد کرتے ہیں، جاہل اس طرح کہتے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملی علیہ، اور اعتراض، انکار اور طریقے، کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہے، اکتتبها، لکھ ڈالا ہے اس نبی نے یہ کہانیاں، فہی، یہ تملی علیہ، پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس پر، شام بکرۃ واصیلا، صبح اور شام، یعنی یہ چند کہانیاں ہے ان کے صحابہ کو سکھایا، بس صبح شام یہی پڑھتے ہیں، شام کو بھی آؤ تو فلاں نبی کا قصہ، صبح آؤ تو فلاں کا قصہ، بس یہی چند کہانیاں، اور کیا ہے۔ کافر لوگ قرآن کو اس طرح رد کرتے تو غور فکر نہیں کرتے کہ اس میں کتنے خزائن ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انزلہ الذی، اس قرآن کو کسی نے بنایا نہیں بلکہ اتارا اس اللہ نے جو جانتا ہے چھپے چیزیں آسمان و زمین میں، تو سر میں اشارہ ہے کہ اس میں آسمان و زمین کے بہت راز پڑے ہیں قرآن میں۔ یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے، غفور الرحیم۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے، لوگ نبی پر، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ پھر بھی کہتا ہے میں مہربان ہوں، جلدی عذاب نہیں دیتا۔ وقالوا ما لهذا الرسول، پہلے قرآن پر اعتراض 6 طریقوں سے، اب پیغمبر پر کہتے ہیں کیا ہوا اس پیغمبر کو، اس کو کیا ہے، یہ کیسے نبی، یاکل الطعام، یہ تو کھاتا ہے طعام، چلتا ہے بازاروں میں، یہ تو ہمارے جیسا ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، تو ہمارے جو پیر ہوتے ہیں وہ تو کھانے پینے کے پرواہ نہیں، خلوت میں، تنہائی میں بے پرواہ۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، چلتے ہیں بازار میں، تو نبی بازار میں دعوت دینے جاتے تھے، یہ کہتے ہیں کیوں آتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ بازار میں کاروبار
یا معاملات، یہ نبوت کے شان کے خلاف نہیں، نہ علم کے شان کے خلاف، اگر شرعی طریقے پر ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اترتا اس نبی پر کوئی ملک اوپر سے ہو اس کے ساتھ نذیراً ڈرانے والا، یعنی یہ اللہ کا نبی ہے تو اللہ کے طرف سے کوئی خصوصیات ہو، ملک ہو، کوئی غیبی طاقت ہو۔ تو اگر ملک آئے غیبی طاقت ایسے تو پھر لوگ تو نبی کو نہیں اس مال سے متاثر ہوں گے، اس ظاہری چیزوں سے۔ او یلقا الیہ، کیوں پیش نہیں ہوتا اس نبی پر کنز، خزانہ، اس کے پاس بڑے پیمانے پر خزانہ کیوں نہیں؟ او تکون لہ جنہ، یا ہو اس کے لیے باغ کے اس سے کائے، تو پھر مانیں گے۔ تو وہ تو نبی کو نہیں ماننا ہے، پھر باغ کو ماننا ہے، مال کو ماننا ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ پیغام کو پیغام الہی سمجھ کر مانے، ظاہری چیزوں کی لپیٹ میں نہیں، بلکہ سب چیزوں سے الگ حکم کو حکم سمجھ کے مانے۔ پھر نبی کے پاس اگر بڑے خزانے، بڑے بنگلے ہوتے تو پھر بنگلہ بنانا سنت ہوتا، اور ایسے خزانے جمع کرنا سنت ہوتے، تو ہر امتی کا عمل کر سکتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون، کہتے ہیں ظالم تم پیچھے نہیں چلتے ہو مگر ایک بندہ مسحورا، مسحوراً معنی جادو شدہ، جس پر کسی نے سحر کیا، یا مسحوراً معنی کسی نے دھوکہ دیا ہے، یا مسحور معنی مجنون۔ تو ظالم یہ کہتے ہیں انظر دے کہ کیف ضربوا، ذرا غور کرے میرے حبیب کیسے ضربوا بیان کرتے ہیں لکا آپ کے حق میں الامثال مثالیں، کبھی دیوانہ کبھی مسحور، کیا کچھ نہیں کہتے آپ کو، گمراہ ہو گئے، نہیں پائیں گے یہ لوگ سبیلاً راستہ، راستہ تو نبی کے پاس ہے اور ان سے یہ بھاگتے ہیں، تو ان کو جنت کا راستہ نہیں ملے گا۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اس صورت کا دعویٰ دوسرے بار ذکر ہے، اور اب برکات خاصہ اخرویہ، جیسے دنیا میں خزانے مال و دولت یہ اللہ کے پاس ہے، تو ایسے آخرت کے خزانے بھی اس کے پاس ہے، تو آخرت کے برکات، جنت، نعمتیں یہ اس کے پاس ہے، اور آخرت میں دوزخ سے بچانا یہ بھی برکت ہے، تو یہ اس کے قدرت میں ہے۔ 6 طریقوں سے انکار بعث پر ڈانٹ ہے، اور 6 بشارت کے طریقے مومنوں کے لیے۔ تبارک الذی، برکت والا ہے اللہ، انشاء اگر چاہے، جعل لکا، کر دے گا آپ کے لیے بہت بہتر، من ذالک، اس سے معنی دنیا والے باغات سے، یا اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ خزانے ہو یہ ہو، تو اللہ کر سکتا ہے، دنیا میں بھی کر سکتا ہے۔ اور ملک آیا آپ کے پاس کہ آپ مانگتے ہو، آپ نے فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن ملے کھانے کو شکر کرو، دوسرے دن نہ ملے تو صبر کرو، دونوں کا ثواب جمع کرو۔ یا شاء اب معنی مضارع کے ہے، اللہ کر دے، یعنی اللہ چاہے تو کر دے گا، آخرت میں باغات بہ رہی ہوگی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، کر دے گا اللہ آپ کو، یعنی دے دے گا آپ کو قصوراً، محلات بھی، تو قیامت میں دے گا۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں قیامت تو قصے ہے، ہم نہیں مانتے، تو زجر قیامت پر 6 طریقوں سے، بل کذبوا، بلکہ جھٹلاتے ہیں یہ لوگ قیامت، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جو جھٹلائے قیامت، سعیراً، گرم آگ، اذا رأتہم، اذا رأت، جب دیکھے گی جہنم، ہم، ان کافروں کو، دوزخ کے آگ دنیا کے آگ جیسے نہیں ہے، وہ پہچان سکتی ہے، اس میں سمجھ ہے، کافر کون ہے، مومن۔ تو اذا رأت، جب دیکھے گی یہ آگ، ہم، ان کافروں کو، من مکان بعید، دور والے جگہ سے، دور سے دیکھے، سمعوا، تو کافر سنیں گے، لہا، اس دوزخ کے لیے، تغیظاً، جوش و خروش، غصہ، وزفیراً، اور پنکار، چنگار ہوں گے، آوازیں ہوں گے، جیسے شیر کسی شکار کے پیچھے، یا کوئی دشمن کو دیکھ کے غصے کا اظہار کرتا ہے، تو دوزخ کے آگ کافروں کو دیکھ کے تو کافر خود محسوس کریں گے اس کے جوش و خروش اور غصہ۔ تو عذاب ہے وہاں، پھر سعیر ہے، گرم عذاب، پھر اس کے لیے تغیظ ہے، جوش و خروش، اور پھر اس کا زفیر ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا، جب ڈالے جائیں گے یہ کافر لوگ، منہا، اس دوزخ میں، مکاناً ضیقاً، ایک تنگ جگہ میں، تنگ کمرے میں، کیوں، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، ایک زنجیر میں کئی مجرم، دعو، تو یہ پکاریں گے اس وقت، ثبوراً، ہلاکت، کاش کے مر جائے،
انہیں کہا جائے گا لا تدعوا اليوم، مت پکارو صبورا واحدا، ایک بار ہلاکت، پکارو صبورا کثیرا، زیادہ ہلاکتوں کو، بس جتنا بھی مانگتے ہو مانگو، اب وہی نہیں ہوگا جو تم چاہو۔ تو یہ ان کے حالت 6 طریقوں سے۔ اب مومنین کے لیے خوشخبری، قل آپ کہہ دیجئے اذالک، کیا یہ دوزخ بہتر ہے یا جنت؟ الخلد، دائمی جنت، التی، وہ جس کا وعدہ ہے متقون سے، تقون یعنی جو شرک سے بچتے ہیں، شرک فی البرکات نہیں کرتے۔ صورت میں یہ ہر خیر اللہ سے مانگتے ہیں، ہر خیر اللہ سے مانگتے ہیں، دوزخ سے بچاؤ، جنت کے حصول اللہ سے مانگتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، پیغمبر کے طریقے پر چلتے ہیں، رسالت کا ذکر صورت میں، قرآن کے ہدایات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ متقون ہے۔ کانت ہے یہ جنت ان کے لیے جزاء، اعمال کا بدلہ بھی، ومصیرا، اور لوٹنے کے جگہ، متقین کو وہی جانا ہے، ان کے سفر اس طرف ہے۔ ان متقین کے لیے اس میں ما یشاءون، وہ ہے جو یہ چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ کھانا علی رب، یہ کون دے گا جنت؟ تو تیرے رب کا وعدہ ہے، وہ اس کو پورا کرنا ہے، وہ پورا کرے گا اس کو، ہے تیرے رب پر یہ وعدہ، مسئولاً مانگا ہوا۔ یعنی اس جنت کے مانگنے کے لیے صرف تم نہیں ہو، انبیاء بھی مانگتے ہیں، ملائک بھی، جنات میں کئی جنات بھی، صلحاء بھی، تو سب مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حاجت، سب کے حاجت پورا کرے گا۔ مسئولاً بلسان المکلفین، مکلفین، مکلف بندوں کی زبان سے، یا بلسان الملائکہ، ملائکہ مانگتے ہیں، یا بلسان الحال، مشقت اٹھانے والے نیک بندے، مجاہدین شہید ہوتے ہیں، لوگ قربانیاں دیتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، یہ تکالیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ سب جنت کے لیے، تو حال کے زبان سے ہر ایک جنت مانگتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اب تخویف اخروی مشرکین کے لیے، مشرکین کہتے ہیں نا کہ جنت تو ہم بھی جائیں گے، جن درگاہوں کے پجاری ہے تو وہ ہمیں بچا دیں گے نا، یہ فلاں بڑے درگاہ والے یا فلاں پیر کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے، میں سب کچھ سے بے فکر ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے مرید بے فکر ہو جائے، میں ذمہ دار ہوں۔ تو جواب، قیامت کے دن پھر سب کہیں گے کہ ہم ذمہ دار نہیں، نہ ہم نے کہا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ جمع کرے گا ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کے یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کے عبادت کرتے ہیں، یعنی ملائک کے، عزیر علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام، اور صلحاء کے، پنجتن پاک کے، سب جمع ہوں گے۔ فیقول، اللہ پوچھے گا ان نیک بندوں سے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، تم نے گمراہی میں ڈالا میرے بندوں کو، جو یہ ہے، ہؤلاء، جو یہ ہے، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ یہ تم نے کہا تھا ہمارے درگاہوں پہ آؤ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندگی کرو، سجدے کرو، یا یہ خود؟ تو نیک لوگ کہیں گے سبحانک، اللہ پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، مناسب نہیں ہمارے لیے، ان نتخذ، کہ ہم بنا لے آپ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے تو ہم آپ کے سوا کسی کو دعوت دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ کہے گا یہ کیوں گمراہ ہو گئے پھر؟ تو جواب، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، وہ کہیں گے لیکن متعتہم، آپ نے فائدے دیے ان کو و ان کے بڑوں کو، حتیٰ یہاں تک نسوا الذکر، کہ وہ بھول گئے الذکر، قرآن۔ فائدے دیے کیا معنی؟ کہ شرک کے باوجود آپ ان کو دے دیتے، یہ شرک کرتے، گناہ کرتے، قرآن کے مخالفت کرتے، اور آپ ان کے کاروبار، ان کے مال کو اور بڑھا دیتے، تو ان کو تو دنیا ہی چاہیے تھا، وہ جہاں سے ملے۔ تو لوگ انبیاء سمجھاتے تھے کہ دین کے طرف آؤ، دین یہ کہتا ہے، اور ان کو دنیا وہاں میں ملے، کہتے وہ میں گیا، کاروبار کچھ بھی نہ تھا، اب ماشاءاللہ سب کچھ ہے۔ جب سے ان کے نام کا نظر شروع کیا، غیر اللہ کے نام کا، وہاں باقاعدہ سجدے لگاتا ہوں، یا غلط اذکار پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میرا کام خوب چل پڑا۔ تو ان کا مقصد تو کام کے ساتھ ہے، حکم کو نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو نیک لوگ کہیں گے اللہ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ آپ شرک کے باوجود دے دیتے، تو انہوں نے قرآن کو اہمیت ہی نہ دی۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، اللہ اب دے دیتے ان کو اور ان کے بڑوں کو، یہاں تک کہ بھول گئے وہ توحید، اور تھے خود بھی یہ ایک قوم بوراً ہلاک ہونے والے۔
فقط کذبوکم، پھر اللہ کہے گا اچھا جن کے تم عبادت کر رہے تھے انہوں نے تو تم کو جھٹلایا، بما تقولون، اس کے ساتھ جو تم کہتے ہو، فما تستطيعون، اب تم طاقت نہیں رکھتے ہو صرفا عذاب ٹالنے کا، ولا نصرا، کہیں اور سے مدد حاصل کرنے کا، تم عذاب ہٹا سکتے ہو۔ ومن یظلم منکم، جس نے ظلم کیا تم میں سے، ظلم حقوق اللہ میں شرک کیا، بڑا ظلم، یشرک، غیر اللہ کو پکارا، تو دنیا کا زیادہ حصہ اللہ کو جانتا ہی نہیں، غیر اللہ کو پکارتے، تو دنیا کا اکثر حصہ ایسا ہے۔ اور جو اللہ کو مانتے ہیں تو وہ بھی ساتھ شرک کرتے ہیں، پھر حقوق العباد میں ظلم کرتے ہیں۔ جس نے ظلم کیا تو ہم چکا دیں گے اسے بڑا عذاب۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، یہ جواب اب شبہات سابقہ کا، پچھلے شبہات، کہ یہ نبی تو ہمارے جیسے کہتے ہیں، بازار ہو جاتے ہیں، تو جواب ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے انبیاء، الا انہم، مگر وہ لیاکلون الطعام، طعام کھایا کرتے تھے، انبیاء تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ویمشون فی الاسواق، اور چلتے تھے بازار میں ضرورت کے لیے، سودا کے لیے، دعوت کے لیے بازار جاتے تھے۔ تو انبیاء، نبی کے لیے یہ شرط تو نہیں کہ وہ بازار نہیں جائے گا، کھانا نہیں کھائے گا۔ وجعلنا بعضکم، ہم نے بنایا تم میں سے بعض کے لیے فتنۃ، امتحان، غریب مالدار کا امتحان ہے، مالدار غریب کا ہے، حالات امتحان ہے، سب کچھ۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی کافروں کی تکالیف اور ان کے اعتراضات اور مذاق پر، تو دنیا امتحان ہے۔ کون کامیاب ہوتا ہے؟ کامیاب وہ جو اللہ کا حکم مان کے چلے، برداشت کرے، اور ناکام جو آزادی کے طور پر بس قرآن پر ہر چیز پر اعتراض ہے۔ تیرا رب بصیرن، دیکھنے والا مخلوق کے حالات، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کون کامیابی کے طرف جا رہا ہے اور کون نہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اب یہ زجر جواب کے ساتھ شبہ رسالت پر، تو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں کہے آپ رسول ہے پھر مانیں گے، یا ملائک لے کے آؤ، تو جواب کہتے ہیں کافر، کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے ہمارے ملاقات کا، لا یعتقدون، عقیدہ نہیں، یعنی قیامت کا منکر، جو قیامت کے بارے میں بے فکر ہے، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترتا ہم پر ملائک، یا او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے کیوں نہیں، کہتے ہم نہیں مانیں گے، نظر نہیں آتا کیسے مانیں؟ اور اکثر لوگ اب ایسے ہی ہیں، ملائک نہیں مانتے کیوں؟ نظر آئے تو مانیں گے، تم کہتے ہو ہے تو اتر آئے۔ تو جواب لقد استکبروا، یقیناً تکبر کیا ان لوگوں نے، بڑا سمجھا، فی انفسہم، اپنے آپ کو، فی قلوبہم، یعنی اپنے دلوں میں، اور سرکشی کی سرکشی بہت بڑھ کر، یہ بہت سرکش ہے انسان کے کہتا ہے میرا رب آئے پھر مانوں گا، یا ملائک نہیں مانتا، ملائک آئے تیرے ساتھ پھر مانیں گے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری، یہ جواب، ملائک دیکھنے کا شوق ہے تو دیکھ لو گے ایک دن، لیکن پھر فرصت نہیں ہوگا، وہ تو آخری دن ہے جب ملائک نظر آئیں گے، جس دن دیکھیں گے ملائک کو تو کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن مجرمین کے لیے۔ ملائک مومنین دیکھیں گے، خوش ہوں گے، خوشی لے کے آئیں گے۔ وَيَقُولُونَ، کہیں گے یہ کافر، حجرا مہجورا، پردہ ہونے چاہیے، مہجورا مضبوط پردہ، مہجورا مشتقی حمل ہے مصدر پر مبالغہ کے لیے، یعنی کوئی روک ہو، مضبوط روک ہو۔ جب ملائک نظر آئے اور عذاب ساتھ ہوگا پھر کہتے ہیں کاش ہمیں ان سے ہٹا دو، دور رکھو، ہمیں نہیں چاہیے، عذاب ہوگا پھر۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اچھا مشرک کے کچھ اچھے اعمال بھی تو ہے، خیرات دیے انہوں نے، کنویں بنائے، کچھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی تو کرتے ہیں، تو جواب شرک کے ساتھ عبادت الہی کا کوئی اعتبار نہیں، توحید کے ساتھ اللہ کا عبادت۔ شرکی عقیدہ ہے کہ کبھی مزار غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں، کبھی اللہ سے، تو یہ عبادت اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے، کبھی صدقہ خیرات اللہ کے نام، پھر غیر اللہ کے نام۔ وقدمنا، ہم توجہ قص کریں گے ان کے اعمال کے طرف، من عمل، کوئی بھی عمل ہو ہم کر دیں گے اسے ہوا منصورا، خاک اڑتی، یعنی اڑتا ہوا غبار، جیسے ہوا آ کے سب کچھ اڑا کے ختم ہوتا ہے، تو شرک نے ان کے تمام اعمال کو ختم کر دیا، شرک کے ہوا سے سب اعمال ختم ہو گئے۔
اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر۔ تو آیات میں پہلے حبط عمل کے ساتھ تخویف تھا، اب بشارت اجمالی بشارت کہ کافروں کے اعمال برباد ہے اور جنت والے مومنین کے ہر عمل کا اجر ہوگا۔ اصحاب الجنت، جنت والے اس دن بہت بہتر ہوں گے، مستقرن رہنے کے جگہ کے لحاظ سے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اور حسین ہوگا مقیلاً آرام گاہ، مقیل دوپہر کا آرام گاہ قیلولہ، تو جہاں قیلولہ کریں گے وہ انتہائی حسین جگہ ہے، باقی جنت تو بہت حسین۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، یہ تخویف تفصیلاً ہے، تفصیلی قیامت کا ذکر۔ وَيَوْمَ جس دن پھٹ جائے آسمان بالغمام، بادلوں کے ساتھ، یعنی بادل بھی گرے آسمان بھی۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ اور اترے ملائک، تنزیلاً اترنے کے ساتھ، اتارے جائیں گے ملائک۔ تو ملائک آئے اور بادل سب آسمان بس بادل ہی جیسے گرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یا مع الغمام بادلوں سمیت۔ تو اس دن سمجھو الملک یومئذ، اختیار اس دن حق ہے رحمان کا، پھر انسان کا اختیار ختم۔ ابھی تو اختیار ہے نماز پڑھو یا نہیں، پھر ختم، کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کا۔ پھر الملک، حکومت اس دن حق ہے رحمان کا۔ تو رحمان لفظ میں برکات کے طرف اشارہ ہے، رحمت برکت ہوتا ہے۔ تو جس نے رحمان کی عبادت کی ہے نا وہ تو خوش ہوگا کہ ہم نے جس کی عبادت کی بس وہی اسی کی حکومت ہے، باقی سب ختم۔ اور جو رحمان کی دشمن ہے وکانا یومن، اور ہے وہ دن علی الکافرین، رحمان کے دشمنوں پر، انکار کرنے والوں پر، عسیرن بہت سخت دن ہے وہ۔ کتنا سخت ہے؟ وَيَوْمَ جس دن يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، چک لگا دیں گے ظالم، کاٹ دیں گے ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں کے ذریعے، یعزو دانتوں کے ذریعے کاٹ دینا۔ انتہائی غصے میں جب انسان پاگل ہو جائے بالکل اور دماغ کام چھوڑ دے تو اکثر پاگل اپنا ہاتھ منہ میں لے کے اس کو کاٹ دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یقول کہے گا یا لیتنی، ہائے کم بختی، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول اللہ کے ساتھ راستہ پکڑتا، میں قرآن سیکھتا، حدیث سیکھتا اور سیکھ کے اس پہ چل جاتا۔ کاش اتباع رسول کے پیچھے ارمان کریں گے۔ اب سنت کی پرواہ نہیں، قرآن سیکھنے کی پرواہ نہیں، پھر ارمان کرے گا، پھر کہے گا یا ویلتا، ہے کم بختی، لیتنی افسوس ہے مجھ پر، لم اتخذ فلانا، کہ میں نہ بنا لیتا فلاں کو خلیلا، دوست۔ فلاں اب نام نہیں لیتا، دنیا میں تو کہتا ہے میرا قبلہ، میرا سب کچھ وہ ہے اور میرا جان اس پر قربان، اس دن نام بھی نہیں لے گا۔ کہا فلاں بھی دین دانا، اس نے مجھے سنت سے ہٹایا، قرآن سے ہٹایا، تو فلانا سب کو شامل ہے، باطل پیر ہے، گمراہ پیر ہے، گمراہ عالم ہے جو قبر پرستی کے دعوت دیتے ہیں، روافظ کے دعوت دیتے ہیں، سنت سے ہٹ کے دعوت دیتے ہیں، گمراہ لیڈر ہے جو لوگوں کو اللہ کے نظام کے بجائے باطل نظام کی حمایت پر ان کی زندگی ضائع کرتے ہیں، کفر کی حمایتی۔ تو یہ سب کو شامل ہے، جو چیز آپ کو قرآن سے روک دے ان سب کے پیچھے ارمان، کاش کے فلاں دوست سے تعلق نہ، کبھی برا دوست آدمی کو برا بنا دیتا ہے، پھر کہتے ہیں کاش متبع سنت کی دوستی کرتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، یقیناً اس نے مجھے بہکا دیا، عن الذکر قرآن سے، ذکر قرآن کو ذکر اس لیے کہ یہ نصیحت سے بڑی کتاب ہے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ میرے پاس آیا تھا، ایسا نہیں کہ غفلت میں تھا، سمجھانے والے بھی آئے تھے۔ وکان الشیطان، ہے شیطان انسان کے لیے، خذولا رسوا کرنے والا، خذول مانا مدد چھوڑنے والا، تو شیطان انسان کے مدد چھوڑ دیتا ہے، یا خذولا رسوائی کا سبب ہے دنیا اور آخرت میں۔ وقال الرسول، یار تو اصل دوست تو شیطان تھا، انسی شیطان اور جنی دونوں کو شامل ہے۔ وقال الرسول یا رب، اب اوپر سے رسول اللہ بھی فریاد کرے گا، جو قرآن کے مخالف ہے تو ان کے خلاف رسول اللہ گواہی دیں گے، اللہ یہ لوگ قرآن کے قدردان نہ تھے۔ کہے گا رسول یا رب، اے میرے رب، یقیناً میرے قوم نے اتخذوا ھذا القرآن،
سمجھا تھا اس قرآن کو مہجوراً فضول، مہجور یعنی قابل ترک چیز، تو ترک ایمان، قرآن پر ایمان نہ رکھنا، اس میں غور تدبر نہ کرنا، اس کے بجائے گانے بجانے، شعر و شاعری، لہو لعب، فضولیات کی طرف توجہ کرنا، اس کو ٹائم دینا اور قرآن کو وقت نہ دینا، یہ سب قرآن کے ہجران میں شامل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا تَسَلِّ، اس طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن مجرمین میں سے، میرے نبی صرف آپ کا نہیں، ہر نبی کے دشمن ہوتے تھے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، کافی ہے صرف تیرا رب ہادیًا، راستہ بتانے والا اور مددگار، تو اللہ آپ کو مشکلات میں راستہ بتا دے گا، مدد کرے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ کافروں کے اعتراض، یہ قرآن کے دشمن اعتراض کرتے ہیں، لولا نزل علیہ، کیوں نہیں اترتا یہ قرآن اس نبی پر جملۃ واحدۃ، سارا ایک ساتھ، تو جواب کذالک، بات ایسے ہی ہے، ایسی ہی ہے، مانا ایک ساتھ نہیں اترتا، کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم مضبوط کرے قرآن کے سبب آپ کے دل کو، توڑا توڑا تاکہ آپ کا سینہ آسانی سے برداشت کرے، پورا ایک ساتھ اتار دے تو کہاں برداشت کر سکتا ہے، مشکل ہوگا۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم اس کو بیان کرتے ہیں بہترین بیان کے ساتھ، یا کہ ہم پڑھوا دیں آپ کو اچھے طریقے سے، واضح طریقے سے پڑھانا۔ ولا یاتونک بمثل، نہیں آتے یہ لوگ آپ کے پاس، نہیں لاتے یہ لوگ آپ کے پاس بمثل، کوئی مثال، مثال سے مراد شبہ، اعتراض، الا جئناک، مگر ہم لے آتے ہیں بالحق، بہترین جواب، کوئی بھی اعتراض یہ کرے قرآن میں اس کا جواب ہے۔ مفسرین لکھتے آیات سے پتہ چلا کہ کوئی اعتراض باطل لوگوں کا ایسا نہیں کہ قرآن میں جواب نہ ہو، ہر ایک کا جواب ہے، لیکن سوچ چاہیے، تدبر۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور حسین تفسیر اس کا، حسین وضاحت۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ، جو لوگ جمع کیے جائیں گے چہروں کے بل الی جہنم، دوزخ کے طرف، حقیقت میں یہی لوگ ہیں شر مکاناً، بدتر مکان والے، ازروئی مکان، اور گمراہ راستے کے لحاظ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اس مقام سے دلائل نقلیہ بھی ہے اور اشارہ ہے کافرین کے ہلاکت کے طرف، چند اقوام جو ہلاک ہو گئے، تو سورت کے مضمون کے ساتھ مناسبت یہ ہے، سورت میں برکت کا ذکر ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ دشمن کے ہلاکت، کافر کے ہلاکت، یہ بھی برکات ہے۔ مومن کے لیے برکت ہے کہ اللہ اس کا دشمن ختم کرے، تو تیرے دشمن کو ختم کرنا اور ان کو سزا دینا، یہ اللہ سے مانگو، یہ برکات رب کے ہاتھ میں ہے، انبیاء نہیں، انبیاء خود برکات کے محتاج ہے، ان کے دشمنوں کو اللہ نے تباہ کر دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے کر دیا اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کو وزیراً، وزیر، وزیر معنی شریک فی النبوت، بوجھ اٹھانے والا۔ کہا ہم نے اذهبا، چلے جاؤ اس قوم کے طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، گئے دعوت دی، نہ مانے، فدمرناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، تدمیراً، مکمل ہلاک کرنا، تیس نیس کر دیا۔ وقوم نوح لما کذب الرسل، آگے ہے اغرقناہم، تو معنی اغرقنا قوم نوح، اغرقناہم منصوب علی شرط تفسیر۔ وقوم نوح، قوم نوح، جب انہوں نے جھٹلایا رسل کو، اغرقناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تو ہلاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دشمن کے ہلاکت برکت ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے بنایا ان کو لوگوں کے لیے نشانی قیامت تک، کہ جو وحی کے خلاف کرے گا اسے عذاب ہے، ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالمین کے لیے عذاب علیم۔ قوم عاد اور سمود، واصحاب الرس، اور کوے والے، کوے والے، انہوں نے اپنے نبی کو کوے میں ڈالا تھا، یا صاحب یاسین جس کو کوے میں ڈالا تھا، یا کوے کی عبادت کرتے تھے۔ وقروناً، اور نسل ان کے درمیان، کثیراً، بہت، کلاً ضربنا لہ الامثال، ہر ایک کا بیان کی ہم نے، الامثال واقعات، ہر ایک کے واقعات ہم نے بیان کی، اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا، تدبیراً، مکمل تباہ۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، زجر، یقیناً یہ مشرکین آتے ہیں، یعنی گزرتے ہیں، علی القریہ، اس بستی پر کہ اس پر بارش ہوئی، مطر السوء، بری بارش، قوم لوط کی بستی جب شام جاتے ہیں تو سدوم پہ پڑتا ہے،
کیا نہیں ہے یہ لوگ یرونہا کہ دیکھے غور فکر کرے، بلکہ یہ لوگ لا یرجون نشورا امید ہی نہیں رکھتے دوبارہ اٹھنے کا قیامت کا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ جب دیکھتے ہیں آپ کو، يَتَّخِذُونَكَ نہیں پکڑتے آپ کو مگر مذاق کے ساتھ، زجر استہزاء رسول، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے۔ بدقسمت لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں نبی کا بھی مقام نہیں، حق پرستوں کا کوئی اہمیت نہیں۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا مذاق کر کے کہتے کہ اللہ نے اس کو رسول بنا کے بھیجا۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا پھر یہ بھی کہتے ہیں قریب تھے کہ یہ بندہ لَيُضِلُّنَا ہمیں بہکا دیتے اپنے معبودوں سے، لولا ان صبرنا علیہا اگر ہم ڈٹ نہ جاتے ان پر۔ یہ تو کہتے تھے لات منات عزا یہ چھوڑ دو، یہ تو اچھا ہے کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں ڈٹ گئے، ورنہ یہ تو ہمیں ہٹا دیتا اپنے نظریے سے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بہت جلد یہ سمجھ جائیں گے جب دیکھیں گے عذاب، من اضل سبیلا کون زیادہ بے راہ ہے راستے کے روح سے، تو بے راہ یہ ہے پیغمبر نہیں ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ اَرَأَيْتَ کیا آپ نے غور فکر کیا، من اس کے طرف جس نے پکڑا الہہ اپنے خواہش کو، ہوا الہہ اپنے معبود کو، ہوا اپنے خواہش، جو خواہش کو معبود سمجھتا ہے۔ کیا معنی؟ بس جو دل میں ہے وہی پورے کرنا ہے، تو جیسے معبود کی تابعداری ایسے وہ خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی کہ معبود کو خواہش کے مطابق بنایا ہے، تو دل کہتا ہے فلاں درگاہ وہ صحیح ہے، کبھی کہتا ہے فلاں نے کہا ہے اس نے صحیح کہا، قرآن سے نہیں پوچھتا، بس اپنے مزاج کے مطابق اپنے لیے معبود کا انتخاب کرتا۔ افانت کیا ہے آپ افانت تکون کیا آپ ہے اس پر کوئی ذمہ دار نہیں، چھوڑ دے اللہ اس سے انتقام لے گا۔ ام تحسب ان اکثرهم کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام نہیں ہے یہ لوگ مگر کالانعام چوپایوں جیسے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ۔ آپ یہ خیال کرتے ہو کہ چلو بات سنی انہوں نے، پیغام سنا، اب سوچیں گے نہیں، جن کے دلوں پر مہر ہے اور باطل پرس ہے تو وہ تو چوپائے ہیں، وہ قرآن کے پیغام کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ الم تر الی ربک دلائل عقلی نفی شرک فی البرکت پر، کہ یہ سایہ خیر ہے، سایہ سکون ہے، سورج سکون ہے، یہ سب برکتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھتے نہیں الی ربک، آپ نے رب کا معنی رب کے قدرت کے طرف، الی قدرت ربک، کیف مد الظل کیسے وہ پھیلا دیتا ہے الظل سایہ، پورے دنیا پر سایہ ہے، رات کو اندھیرے سائے، اگر ہم چاہتے تو کر دیتے اس کو ساکنن ہمیشہ ٹھہراؤ، بس سایہ ہی سایہ ہوتا۔ پھر ہم نے بنایا سورج علیہ اس پر دلیل، سورج کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے اندھیر، سورج نہ ہوتا تو وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ روشنی سے اندھیرے کا احساس ہوتا ہے۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ پھر ہم سمیٹتے ہیں اس سایہ کو، الینا معنی الی حیث اردنا جس طرف ہمارا ارادہ ہو، قبض یسیرا سمیٹنا آسان، یعنی پھر آرام سے سورج غائب ہوتا ہے اور سایہ پھر دنیا پر سایہ کر دیتا ہے۔ یا سورج نکل آیا تو سورج نکل آنے کے بعد سایہ کم ہوتا جاتا ہے، تو آخر پورے زمین پر سورج ہے، سایہ نہیں ہوتا۔ تو یہ رب کا قدرت ہے، سورج نکالنا، سائے پھر سائے ختم کرنا، یہ تصرف رب کا ہے، ہر چیز اس کے قدرت کے دلیل۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنایا لباساً آرام، تو یہ نعمت برکت رب کے طرف سے، نیند سباتاً آرام کا ذریعہ، وجعل النہار اللہ نے بنایا دن کو نشوراً پھیلنے کا ذریعہ، تو دن میں پھیل جاتے ہو، چلے جاتے ہو، یہ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے والے، رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے، رحمت بارش، اور ہم برساتے ہیں من السماء بادلوں سے، ماء طہورا پانی پاک صاف، یعنی ہر قسم کی نجاست سے پاک پانی، لنحیی بہ تاکہ ہم تازہ کرے اس بارش کے سبب بلدۃ میتا غیر آباد شہر، ونسقیہ اور پلائے یہ مما خلقنا جو ہم نے بنایا انعاما چوپائے، واناسیہ کثیرہ اور بہت سے لوگوں کو، بہت سے لوگ اسی پانی پہ گزارا کرتے ہیں، بارش کے پانی پر،
چوپائے وہ یہ پانی پیتے ہیں، یہ پانی رگوں میں جمع ہو کے انسان اور جانور استعمال کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ تَرْغِيبًا إِلَى الْقُرْآنِ، ہم نے بار بار بیان کیا ان کے درمیان توحید، قرآن کے مضمون ہم بار بار چلاتے ہیں، کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑے۔ ایک صفحہ بعد پھر مضمون کو لوٹا دیتا ہے کہ اللہ کو ایک سمجھو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، پھر قرآن کا مضمون، پھر آخرت کا مضمون، جو آخرت میں کام آنے والے چیزیں ہیں ہم بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ ہر صفحے سے نصیحت پکڑے۔ لیکن اب اکثر الناس انکار کرتے ہیں، زیادہ لوگ مگر ناشکری سے، پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو بھیج سکتے تھے ہر بستی میں نذیراً، ڈرانے والا، جیسے پہلے ہر گاؤں کے لیے الگ نبی، تو ہم ایسے کر سکتے تھے، لیکن ہم نے آپ کو پورے دنیا کے لیے نبی بنایا۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے آیات، کہ اب سب کے لیے آپ کو نبی بنایا۔ فلا تطع، جیسے پہلے ہر گاؤں الگ الگ بارش کرتے تو ایسے نبی بھی الگ الگ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم اس پر بھی قادر ہے اور اس پر بھی۔ فلا تطع الکافرین، اب کہنا نہ مانیے کافرین کا، اور جہاد کرے ان کے ساتھ، بھی قرآن کے سبب جہادن کبیرہ، بہت بڑھ کر جہاد۔ جہاد قرآن کے سبب کیا معنی؟ قرآن بیان کرتے جائے، قرآن کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو تیار کرے، تو قرآن قتال کا اور تمام اعمال کا ترغیب دیتا ہے، تو جہاد بالقرآن ہے۔ وجاہدہم، جہاد کرے ان کے ساتھ، بھی اس قرآن کے ذریعے جہادن کبیرہ، بڑھ کر جہاد۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے ذریعے ذہن سازی، توحید اور رسالت آخرت کا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہ ذات ہے جو ایک ساتھ چلاتے ہیں دو دریاؤں کو، ھذا یہ ایک، عذب میٹھا، فرات پاک صاف، وھذا یہ دوسرا، ملح یہ دوسرا دریا، ملح کھاری، اجاج کڑوا ہے۔ تو ایک ساتھ دو دریاؤں کو چلا سکتے ہیں، قادر ہے اللہ اس پر۔ وجعل بینہما، اللہ نے کر دیا ان کے درمیان برزخاً پردہ، وحجرا مہجورا، اور روک، سخت قسم کے روک، ایک رکاوٹ ہے، تو کھارا دریا وہ میٹھے دریا میں شامل نہیں ہوتا۔ قدرت اس کا یہ ہے کہ دونوں الگ الگ چلا سکتے ہیں۔ وہ جو یہ کر سکتا ہے تو وہ آپ کا پیغام بھی دنیا پہ نافذ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور دلیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا پانی سے انسان، نطفے سے یا پانی سے انسان کا وجود ہے۔ فَجَعَلَهُ، کر دیا انسان کو، اس کے لیے نسب بنایا، رشتہ داری، وَسِحْرًا، اور سسرال، تو ایک نسبی رشتہ باپ دادا یہ، اور پھر اللہ نے ذریعے بنایا اس میں، اور نسب بننے کے لیے سسرال کا رشتہ ہے تیرا رب قدیر۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، زجر مشرکین کے لیے، عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ما، ان کا جو نہیں انہیں نفع دے سکتا ہے نہ ضرر، تو غیر اللہ میں خیر و برکت تلاش کرتے ہیں۔ خیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، شر سے بچاؤ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ دوسروں میں تلاش کرتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ، ہے کافر، عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، ایک معنی اپنے رب کے خلاف، ظہیراً کمر بستہ، مددگار، بس رب کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے کافر، تو علی ربہ یعنی رب کی مخالفت پر ظہیراً کمر بستہ، ایک معنی۔ دوسرا کان الکافر، ہے کافر، علی ربہ معنی الی ربہ، اپنے رب کے طرف، ظہیراً پش کرنے والا، تو اپنے رب کے طرف نہیں بھاگتا بلکہ اس سے بھاگ جاتا ہے دوسرے درگاہوں کے طرف، تو اس کے دل میں محبت الہی نہیں، دنیا سے محبت ہے، عشق ہے، لوگوں سے عشق ہے، حکومت سے، عہدوں سے، مال دولت سے، کبھی اللہ کے طرف اس نے رخ نہ کیا کہ اللہ کا محبت اس کے دل میں آئے۔ تیسرا معنی ہے کافر اپنے رب پر، ظہیراً بے وزن، معنی کافر کا اللہ نے اس کو پھینک دیا ہے، تو اللہ کے ہاں کافر کا کوئی قدر نہیں، مومن کا قدر ہے۔ وما ارسلناک، توحید کا ذکر اب رسالت کا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر کوئی اجر، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں قرآن تمہیں مفت سمجھاتا ہوں، اللہ کا دین مفت بیان کرتا ہوں، تم سے اجرت نہیں مانگتا۔
الا من شاء، ہاں اگر کوئی چاہے کہ بنا لے رب کے طرف سبیلا راستہ، تو استثناء منقطع ہے، کوئی راستہ بنانا چاہتا ہے اللہ کے طرف تو فلیتبعنی، اسے چاہیے کہ وہ میرے پیچھے آئے تو میں راستہ بتا دیتا ہوں، یا فلیتخذ سبیلا، راستہ بنا لے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اعتماد رکھ صرف اس اللہ پر جو زندہ ہے، لا یموت، جو مرتا نہیں، یعنی اس پر موت نہیں آتا۔ وسبح بحمدہ، تسبیح پڑھیے صرف اس کے حمد کے ساتھ، صرف اس کے حمد تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، کافی ہے بذنوب عبادہ، اپنے بندوں کی گناہوں پر خبیراً خبر رکھنے والا۔ کفا بھی با مبالغہ کے لیے، یعنی کفا ہو با زائد مبالغہ کے لیے، کافی ہے صرف اللہ، خبیراً بذنوب عبادہ، یہ بذنوب آگے خبیراً کے ساتھ ٹچ۔ الذی، وہ اللہ، خلق السماوات، جس نے آسمان و زمین بنایا اور اس کے درمیان 6 دن کے مقدار پر، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ پر مستوی ہوا اپنے عرش پر، جیسے اس کے شان کے لائق۔ الرحمن، وہ رحمان ذات ہے، فاسأل بہ، مانگو اللہ سے، بہ، رحمان کے وسیلے، رحمان ہے، رحمان کو وسیلہ بناؤ۔ خبیراً مانا تجدہ خبیرا، آپ اس کو پاؤ گے خبردار، آپ مانگو وہ آپ کے حاجت سر کرے گا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ ہاں وہ خبردار ہے، میرے پکار اس نے سنی اور حاجت سر کیا۔ ایک معنی الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل بہ، مانگو، بہ رحمان کے ساتھ، یا دوسرا معنی بہ معنی عنہ، رحمان ہے مانگو اس سے، خبیراً پاؤ گے خبردار، یا تیسرا معنی الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل بہ، فاسأل پوچھئے، بہ رحمان کے بارے میں، خبیراً کسی خبردار عالم سے، جو اسماء حسنہ، اسماء و صفات کا عالم ہے، اس سے پوچھے اللہ کے بارے میں تاکہ تمہیں اللہ کے اسماء سمجھا دے، صفات سمجھا دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جائے ان سے سجدہ کرو رحمان کے لیے، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کرے صرف تیرے کہنے پر، تیرے حکم سے؟ زیادہ کرتا ہے یہ دعوت، ہم ان میں نفوراً نفرت، جب ان سے کہا جائے صرف رحمان کا سجدہ کرو، للرحمن، یعنی غیر اللہ کی عبادت چھوڑو، بندگی صرف اللہ کے ہے، برکات دینے والا صرف اللہ ہے، تو اس سے ان کا نفرت بڑھ جاتے ہیں توحید کے دعوت سے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، یہ آخری رکوع، آخری حصہ، اس میں برکتیں ہے، روحانی برکتیں، روحانی برکات، یعنی نیک اعمال، عبادت کا شوق اور مال خرچ کرنا، یہ سب برکات ہے روحانی، یہ بھی اللہ کے طرف سے، بندہ اللہ سے مانگے تو یہ برکات اس کے ہاتھ میں ہے، نیک وہ بنا سکتا ہے، اور رحمان کی مناسبت سے ہے۔ یہ سورہ رحمان کا عکس ہے، سورہ رحمان میں پہلے الرحمن تو آخر میں تبارک اسم ربک، اس کے شروع میں تبارک الذی اور آخر میں الرحمن، فاسأل بہ خبیرا۔ تبارک الذی، برکت والا ہے وہ اللہ جس نے بنائے آسمان میں بروجن، ایک معنی ستارے، دوسرا معنی منازل، تیسرا معنی ملائک کے راستے، وجعل، اور بنایا اللہ نے آسمان میں سراج اور قمرا منیرا، سورج چمک، سراجن چراغ سورج، وقمرا چاند ہے، منیرا چمکتا روشنی دینے والا۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات و دن بنایا، خلفتاً، ایک دوسرے کے جانشین، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، تو کسی کے رات کا عبادت رہ جائے تو دن کو پورا کرے۔ تہجد آپ علیہ السلام سے کبھی رہ جاتے تو پھر دن کے وقت 12 رکعت پڑھ کے، کبھی 8، تو ایسے دن کا معمول ہے وہ رہ جائے تو رات کو پورا کرے۔ یہ اس کے لیے جس کا ارادہ ہو نصیحت پکڑنے کا، یا ارادہ ہے شکوراً، شکر گزار بننے کا، تو رات و دن تیرے پاس اوقات ہے، اسی میں شکر گزاری ادا کرے، اسی میں عبرت پکڑے، نصیحت پکڑے، وقت ضائع نہ کرے، تو اس کے لیے یہ غنیمت ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اب آگے بندو عباد الرحمن کا ذکر، اور پہلے اس سے 3 الفاظ کہے نا، سراج، قمر اور ستارے،
تو بندوں میں بھی کچھ تو سورج ہے انبیاء، کچھ ستارے، کچھ چاند ہے جیسے صحابہ، کچھ عام ستارے ہے جیسے عام عباد الرحمن. تو درجات ہے، جیسے آسمان میں یہ درجے ہے تو نیچے زمین اللہ والوں میں بھی یہ درجے. یہ عباد الرحمن مبتدا ہے، اور اولئک یجزون الغرفہ آخری آیاتوں میں یہ اس کا خبر ہے. پھر عباد الرحمن، رحمان کے بندے. لفظ رحمان میں اشارہ ہے کہ ان لوگوں میں یہ جو اچھے اعمال پیدا ہوئے تو یہ رحمان کے برکت کا اثر ہے، رحم کا اثر ہے، اللہ نے ان کو نیک بنایا. اللہ کے نیک بندے وہ ہے جو چلتے ہیں زمین پر ہونن تابیداری کے ساتھ. ہونن نرم مانا تکبر نہیں کرتے، سر اٹھا کے نہیں، تکبرانہ چال نہیں چلتے. ایک نشانی یہ ہے جب خاطبہم الجاہلون گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ تو یہ کہتے ہیں سلامن سلام، یعنی جاہلوں کے مجالس میں بیٹھتے ہیں. جاہل مانے دین سے بے خبر، گناہگار اور دین سے بے خبر زدی قسم کے لوگ، تو یہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں، نہ ان کے مجالس میں شریک ہوتے. یا سلامن مانا سلامتی کے بعد، لڑتے نہیں بس چلے جاتے ہیں. والذین، یہ سلام مانا درست بات کرتے ہیں. عباد الرحمن وہ ہے یبیتون جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے، کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں. پورے رات عبادت کرتے ہیں، پورے رات مراد یعنی رات کو تہجد پڑھتے ہیں. والذین وہ ہے یقولون جو کہتے ہیں اپنے دعاؤں میں، یعنی یہ نہیں کہ 8 رکعت تہجد پڑھ کے پھر اپنے آپ کو جنتی سمجھے، نہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہمارے رب دور کر دے ہم سے دوزخ کا عذاب. یقیناً عذاب دوزخ کا نہ ہے غرامن بہت بڑا تاوان، تو تاوان ہے بہت بڑھ کر. یقیناً یہ دوزخ ساتھ مستقرہ برا ہے، مستقرن رہنے کے لحاظ سے، و مقامن اور جانے کے لحاظ سے. وہ کوئی جائے پھر رہے تو جانا بھی برا ہے اور وہ سکونت بھی برا ہے. والذین، مالی عبادت، اللہ کے نیک بندے وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. تیسرا، مال خرچ کرتے ہیں تو شریعت سے پوچھ کے خرچ کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں اذا انفقوا جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے. اسراف مانا شرعی حدود سے آگے خرچ نہیں کرتے، گناہوں میں غلط جگہ. تو انفاق اسراف یہاں تبذیر کے معنی کو شامل ہے. ولم یقتروا کمی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے. کیا معنی؟ جہاں شریعت خرچ کرنے کا کہے تو پھر ہاتھ روکتے نہیں ان کا. وکان بین ذلک، اور ہے یہ اس کے درمیان، قواما قائم، یعنی درمیانہ راہ چلتے ہیں، فضول خرچ بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا، اور صفت عباد الرحمن وہ ہے جو پکارتے نہیں اللہ کے ساتھ الہا آخر اور معبود کو، قتل نہیں کرتے اس نفس کو کہ اللہ نے حرام کر دیا مگر سچ کے ساتھ. ولا یزنون، اور بدکاری بھی نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک، جس نے کہ یہ کام، ان کام میں سے کوئی قتل کرے، بدکاری، یلقا اساما، تو وہ ملے گا گناہ کے ساتھ. اسام گناہ یعنی جزائے گناہ، یہ اس کو ملے گا، دگنا دیا جائے گا اسے عذاب قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ، ہمیشہ رہے گا اس میں، مہانن ذلیل، اس عذاب میں رہے گا، اور صرف عذاب نہیں ذلت بھی ہے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، ہاں جن لوگوں سے یہ گناہ ہوئے، زنا، بدکاری، فضولیات میں خرچ، نماز، سب کچھ کہ بے پرواہی، اور اب توبہ کرنا چاہتے ہیں موت سے پہلے، تو صحیح ہے، ان کا توبہ قبول ہے. مگر جو تاب، رجوع کرے اللہ کے طرف، ایمان لائے اور عمل کرے عمل صالح، تو فتوبتہ مقبولہ، ان کا توبہ قبول ہے. اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتہم، اللہ بدلے گا ان کی برائیوں کو حسنات. ایک معنی یہ کہ برائیوں کی جگہ وہ ختم ہو جائیں گے، ان کے جگہ نئی سری سے حسنات لکھ دیے جائیں گے. اب یہ حسنات کرے گا تو وہ لکھ دیے جائیں گے. یا برے نام تھا، پہلے زانی تھا، شراب خور تھا، تو اب اسے نیک نام سے یاد کیا جائے گا کہ یہ نیک ہے، صالح ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. ومن تاب، جو بندہ توبہ کرے تو اس کا توبہ مقبول ہے، اور عمل کرے نیک تو یقیناً یتوب الی اللہ متابا، یہ لوٹتا ہے اللہ کے پاس لوٹنے کے ساتھ. والذین متقین وہ ہے لا یشہدون الزور، جو حاضر نہیں ہوتے شرک کے مجالس میں. زور سب سے بڑا زور تو شرک ہے، عرس ہے،
میلادوں میں، شرکی مجالس میں جتنے بھی ہیں. اسی طرح زور معنی گناہ کے مجالس، ہر گناہ جہاں بے حیائی ہے، بے دینی ہے، فلم ہے، جتنے گناہ کے مجالس ہے تو نیک لوگ وہاں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ وَإِذَا مَرُّوا جب گزرتے ہیں بِاللَّغْوِ لغو پر تو گزرتے ہیں کرامن احترام کے ساتھ. کرامن معنی دامن بچا کے گزر جاتے ہیں. لغو مومن کا کام کیا ہے؟ دنیا میں بس اس کا کام تعلق مع اللہ ہے، اور جو چیز تعلق مع اللہ میں کارآمد نہیں ہے تو مومن اس میں نہیں الجھتا، بلکہ اس کو چھوڑ کے گزر جاتے ہیں. تو مومن کا ایک لمحہ بھی فضول نہیں، وہ ترقی کا سبب ہے، ہر لمحہ وہ ترقی کرتا ہے. لغو شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، ہر عبث کام بھی ہے، ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ سے دور رکھے وہ لغو ہے. والذین متقین وہ ہے اذا ذکر، آخر میں ترغیب ہے قرآن کے طرف. کیوں کہ یہ سارے 15 صفات جو رکوع میں ہے تو ان کے لیے سبب قرآن ہے. یعنی قرآن میں شرکت کرو گے تو یہ صفات اللہ پیدا کرے گا تیرے اندر. والذین وہ لوگ ہے اذا ذکروا جب انہیں نصیحت دی جاتی ہے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا تو گرتے نہیں علیہا آیتوں پر، سمن و عمیانا بہرے اور اندھے بن کر، گرتے نہیں علیہا آیتوں پر. کیا معنی؟ غفلت سے نہیں سنتے. قرآن کے مجلس میں بیٹھے ہیں تو انتہائی توجہ کے ساتھ، یہ مومن کے شان ہے. اس لیے کہ جو بے توجہ بیٹھتا ہے قرآن کے طرف، توجہ اور اہمیت نہیں ہے تو اس پر غفلت کا غلبہ ہوتا ہے، اور غفلت کی وجہ سے پھر نیند آتا ہے، تو نیند کی وجہ سے پھر گرتا ہے اور قرآن کے اوپر گرتا ہے. تو لم یخروا علیہا گرتے نہیں آیتوں پر، یعنی بے توجہ نہیں ہوتے، قرآن کے لیے مکمل توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. والذین یقولون ربنا متقین وہ ہے جو کہتے ہیں اپنے دعاؤں میں اے ہمارے رب دے ہمیں من ازواجنا ہمارے بیوی بچوں میں سے آنکھوں کے ٹھنڈک. آنکھوں کے ٹھنڈک یہ کہ آپ ان کو نیک عمل پہ دیکھ کے تو خوش ہو جائے. اس سے پتہ چلا جو بچے کو برائی پہ دیکھ کے اور پریشان نہیں ہوتا تو یہ متقی نہیں ہے. متقی کے شان یہ ہے کہ نیکی پہ دے کے خوش ہو، برائی پہ دے کے پریشان ہو. اور ہمیں بنا دے متقین کے لیے امام. متقین معنی ماتحت، گھر والے. یہی لوگ ہیں انہیں بدلہ ملے گا الغرفہ بالا خانے، جنت کے بالا خانے انہیں ملیں گے بوجہ ان کے صبر کے، اور ملاقات کریں گے ان میں تحیتاً مبارکباد اور سلامی کے ساتھ، ہر طرف سے سلامی پیشکش ہوگی. ہمیشہ رہیں گے خالدیہا فیہا ان غرفات جنت میں، بالا خانوں میں. حسنت مستقر و مقامہ حسین ہے مستقرن رہنے کے جگہ، و مقامن اور ٹہرنے کے جگہ ان کا حسین ہے. یہ آخری آیات، اس میں توجیحات زیادہ ہے، کل پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اس آیات کا ایک معنی یہ ہے، ما يعبأ میں ما استفہامیہ، اور دوسرا قول ما نافیہ. معنی لولا دعاؤکم، معنی یہ بنے گا قل آپ کہہ دیجئے ما یعبأ کیا پرواہ کرتا ہے بکم تم پر ربی میرا رب، یا ما نافیہ معنی کوئی پرواہ نہیں کرتا. ما یعبأ استفہامی ہو تو کیا کرتا ہے، اور نافیہ ہو معنی کوئی پرواہ نہیں کرے گا تم پر. ربی میرا رب، لولا دعاؤکم ایک معنی اگر نہ ہوتا دعاؤکم تمہیں پکارنا ان صفات کے طرف. یہ جو 15 صفات عباد الرحمن سے ہے
تمہیں اس لیے اللہ نے بنایا کہ ان صفات پر مزین ہو جاؤ۔ اگر ان صفات کو نہیں اپنانا ہے تو پھر تم سے کیا غرض؟ میرا رب تم سے کیا کرتا ہے؟ یعنی کچھ بھی نہیں کرتا، پھر تمہارا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ ایک معنی تو فقط کذبتم، یقیناً تم نے جھٹلایا، یعنی ان صفات سے انکار کیا، ایک معنی۔ دوسرا معنی ما یعبأ بکم ربی، ما یعبأ کیا کرے گا، کیا کرتا ہے میرا رب، یعنی کچھ بھی نہیں کرے گا تم پر، لولا دعاؤکم اگر نہ ہوتا تمہارا پکار اللہ کی طرف، تم اللہ کو پکارتے ہو بر اور بحر کے اندھیروں میں، اگر تم مشکلات میں اللہ کو نہ پکارتے تو اللہ بھی تم پہ کچھ نہ کرتا، مانا تمہیں ہلاک کر دیتا۔ اب فقط کذبتم یقیناً تم نے جھٹلایا، راحتوں میں، مشکلات میں تو پکارتے ہو، اب راحتوں میں تم نے جھٹلایا تو فسوف یکون لزاما ہوگا ان قریب یہ عذاب لازم تم پر، لزام مانا متصل، ٹچ۔ تیسرا معنی ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، ما یعبأ کوئی پرواہ نہیں کرتا میرا رب تم پر، لولا دعاؤکم اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا عبادت کے لیے، مانا لولا عبادتکم، دعا ذکر جز ہے، مراد کل ہے، دعا عبادت کا ایک جز ہے، تو اگر تم سے مقصود عبادت نہ ہوتا تو پھر تمہیں کیوں بنایا؟ تو یہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جیسا، اگر عبادت مقصود نہ ہوتا تو پھر رب تم سے کیا کرتا ہے، اور تو تمہارے پیدائش کا کوئی مقصد نہیں۔ فقط کذبتم اب یقیناً تم نے جھٹلایا اللہ کی بندگی کو، انکار کرتے ہو، شرک کرتے ہو، تو عذاب تو آئے گا، اس لیے کہ تم مقصد سے ہٹ گئے ہو، فسوف یکون لزاما۔ نمبر 4 معنی ما یعبأ بکم ربی، کچھ نہیں کرے گا میرا رب تم سے، یعنی کیا کرتا ہے، استفہام انکاری، لولا دعاؤکم اگر نہ ہوتا تمہارا پکار غیر اللہ کے لیے، میرا رب تمہیں عذاب نہ دے گا، کچھ پرواہ نہیں کرتے، یعنی انہیں عذاب دینے سے کیا ضرورت، تو عذاب نہیں دے گا، لولا دعاؤکم اگر نہ ہوتا تمہارا پکار غیر اللہ کے لیے، تم اللہ کے سوا دوسروں کو نہ پکارو، ایک اللہ کے ہو جاؤ تو وہ عذاب نہیں دے گا۔ اب فقط کذبتم یقیناً تم نے جھٹلایا توحید کو، غیر کو پکارتے ہو، تو یکون لزاما ہوگا یہ عذاب لازم تم پر۔ اب